السلام علیکم دوستوں. آج 19 مئی 2026 کا آفیشل فی پی ڈی پی ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، اور اگر آپ مارکیٹ کو صرف انڈیکس کے پوائنٹس سے دیکھتے ہیں تو آپ اصلی تصویر نہیں دیکھ رہے. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. اصلی گیم تب سمجھ آتی ہے جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ پردہ نشی کون ہے، کون سا بڑا انسٹیٹیوشنل پیسہ مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے اور کون چپکے سے ایگزٹ لے رہا ہے. آج ہم بغیر کسی باعث کے افواہوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف را آفیشل ڈیٹا کی بنیاد پر بات کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کل مارکیٹ میں آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. چلیے ڈیٹا کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز نے آج ایکویٹی مارکیٹ میں کیا گل کھلائے ہیں. فی پی نارمل ایکویٹی اوور ویو. آج کے فارن انسٹیٹیوشن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ فی پی کا مجموعی رخ دیکھا جائے تو فارن انویسٹرز نے ایکویٹی مارکیٹ میں نیٹ سیلنگ کا رخ اختیار کیا ہے. فارن کارپوریٹس نے آج ایکویٹی مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنا مال بیچا ہے جو مارکیٹ پر واضح پریشر ڈال رہا تھا. انہوں نے ٹوٹل 62.91 ملین پی کے آر کی بائنگز کی، جبکہ ان کی سیلنگ کا مزاج کافی اگریسو تھا اور وہ 638.94 ملین پی کے آر رہی. اس طرح فارن کارپوریٹس کا نیٹ فلو 576.04 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ پر بند ہوا، جو کہ ایک واضح باہر نکلنے کا سائن ہے. خیریت یہ رہی کہ اوورسیز پاکستانیز نے ایکویٹی مارکیٹ میں 2 بلین پی کے آر کی بائنگ اور 1.86 بلین پی کے آر کی سیلنگ کر کے 140.54 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کے ساتھ اس پریشر کو تھوڑا ابزارب کیا، جس سے اوور آل فی پی ایکویٹی آؤٹ فلو 435.50 ملین پی کے آر تقریباً 1.56 ملین یو ایس ڈی رہا. لیپی نارمل ایکویٹی اوور ویو. اب اگر ہم لوکل انسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو انویسٹمنٹ لیپی کا رخ کریں تو لوکل انسٹیٹیوشنز اور ریٹیل پلیئرز نے مل کر اس فورن سیلنگ کو کاؤنٹر کیا. لوکل مارکیٹ میں سب سے بڑا ایگریسو بائر آج ہمارا ریٹیل سیکٹر یعنی انڈیویجولز رہے، جنہوں نے مارکیٹ کو گرنے نہیں دیا. اگر ہم مجموعی لوکل ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو مختلف لوکل سیکٹرز نے سیلنگ کے پریشر کو ابزارب کرنے کی پوری کوشش کی ہے. حالانکہ کچھ بڑے لوکل انسٹیٹیوشنز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کو ترجیح دی، لیکن لیکوڈیٹی کا فلو کافی بہترین رہا. چلیے اب ایک ایک کر کے تمام لوکل پارٹیسپنٹس کا ایگزیکٹ ڈیٹا پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ پکچر مزید کلیئر ہو سکے. دا میوچل فنڈز کیپٹل آؤٹ فلو. میوچل فنڈز آج لوکل سائٹ پر بالکل نیوٹرل سے تھوڑا سا سیلنگ کی طرف نظر آئے. انہوں نے ایکویٹی مارکیٹ میں آج ٹوٹل 1.717 بلین پی کے آر کی بائنگز کی، جبکہ ان کی سیلنگز 1.720 بلین پی کے آر تک جا پہنچی. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میوچل فنڈز نے آج صرف 2.90 ملین پی کے آر کا مال نیٹ سیل کیا ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا لگتا ہے کہ فنڈز نے پچھلی تیزی کے بعد ایک ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور کوئی بڑی ایگریسو پوزیشن نہیں لی. ان کی یہ نارمل ٹریڈنگ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ فی الحال مارکیٹ کو مزید اوپر جانے یا کسی کریکشن کا انتظار کر رہے ہیں. ریٹیل انویسٹرز انڈیویجول کا بیہیویئر. ہمارے ریٹیل بھائیوں نے یعنی انڈیویجولز کا بیہیویئر آج سب سے زیادہ بلش اور مارکیٹ کو سب سے بڑا سہارا دینے والا رہا. انڈیویجولز نے مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ والیوم جنریٹ کیا اور دونوں طرف بڑے پیمانے پر حصہ لیا. انہوں نے ٹوٹل 27.69 بلین پی کے آر کی بھاری بائنگز کی اور 26.44 بلین پی کے آر کی سیلنگز ریکارڈ کروائیں. آخر میں ان کا نیٹ ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو وہ 1.25 بلین پی کے آر تقریباً 4.47 ملین یو ایس ڈی کی زبردست نیٹ بائنگ پر کھڑے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریٹیل انویسٹرز نے آج ڈپ پر ایگریسو بائنگ کی ہے اور ان کا کانفیڈنس مارکیٹ پر کافی سٹرونگ ہے. انشورنس کمپنیز کیپٹل فلو. انشورنس کمپنیز کا مزاج آج میوچل فنڈز اور انڈیویجولز کے بالکل الٹ رہا اور انہوں نے مارکیٹ میں سب سے بڑی پروفٹ ٹیکنگ کی. انشورنس کمپنیز نے آج ٹوٹل 2.35 بلین پی کے آر کی بائنگ کی، جبکہ ان کی سیلنگ کافی اگریسو رہی جو 3.19 بلین پی کے آر تک چلی گئی. اس طرح انشورنس کمپنیز نے آج ایکویٹی مارکیٹ میں 837.83 ملین پی کے آر تقریباً
3 ملین USD کی نیٹ سیلنگ پر کلوز ہوئی. یہ لوکل سائڈ پر سب سے بڑا آؤٹ فلو تھا جس نے فورن سیلنگ کے ساتھ مل کر مارکیٹ پر دباؤ بڑھایا. ان کا یہ ایگزٹ واضح کرتا ہے کہ انہوں نے مخصوص سیکٹرز میں پچھلے پروفٹ کو لاک کرنا بہتر سمجھا. بینکس، کارپوریٹس اینڈ بروکرز پروپرائٹری ٹریڈنگ. اگر ہم بینکس، کارپوریٹ کمپنیز اور بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ کو دیکھیں تو یہاں سے بھی ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا. لوکل بینکس اور DFIs نے کانفیڈنس دکھاتے ہوئے آج ایکوٹی مارکیٹ میں 20.95 ملین PKR کی نیٹ بائنگ ریکارڈ کی ہے. بروکر پروپرائٹری اکاؤنٹس نے بھی ٹریڈنگ میں لیکوڈیٹی بڑھائے رکھی اور آخر میں 250.37 ملین PKR کی نیٹ بائنگ کے ساتھ کلوز ہوئے. سیمنٹ سیکٹر بریک ڈاؤن. اب آتے ہیں سیکٹر وائز بریک ڈاؤن پر، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کی، جہاں کافی ہلچل رہی. لوکل انڈیویجولز نے سیمنٹ کے فیوچر مارکیٹ میں 19.50 thousand PKR کی چھوٹی سی نیٹ سیلنگ کی، جبکہ ریگولر مارکیٹ میں انہوں نے 100.86 ملین PKR کی نیٹ بائنگ کی. سیمنٹ سیکٹر کے ریگولر مارکیٹ میں فورن کارپوریٹس نے 78.45 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ کی ہے. اس فورن سیلنگ کے سامنے لوکل انشورنس کمپنیز نے تھوڑا بہت سہارا دیا اور ریگولر مارکیٹ میں 41.51 ملین PKR کی نیٹ بائنگ کی. اس ڈیٹا صاف ظاہر ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں فورن ایگزٹ اور لوکل ریٹیل انسٹیٹیوشنز مل کر ابزارب کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر بریک ڈاؤن. فرٹیلائزر سیکٹر میں آج کافی کاشیس ٹریڈنگ بیہیویئر دیکھنے کو ملا اور کوئی بڑا ایگریسو ٹرینڈ دونوں طرف سے نہیں دکھا. لوکل انڈیویجولز نے فرٹیلائزر کے فیوچر مارکیٹ میں تھوڑا انٹرسٹ دکھایا اور 3.93 ملین PKR کی نیٹ بائنگ کی، جبکہ ریگولر مارکیٹ میں انہوں نے 14.88 ملین PKR نیٹ بائی کیے. ریگولر مارکیٹ کے اندر فورن کارپوریٹس نے یہاں سے پیسہ نکالا اور 18.64 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ ریکارڈ کروائی. دوسری طرف ہمارے لوکل بینکس نے اس سیکٹر پر اپنا بھروسہ بڑھایا اور ریگولر مارکیٹ میں 47.91 ملین PKR کا مال نیٹ بائی کیا. فرٹیلائزر سیکٹر اس وقت اپنے سالڈ ڈیویڈنڈ ییلڈ کی وجہ سے لوکل بینکس کے لیے پسندیدہ بنا ہوا ہے. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر بریک ڈاؤن. E&P سیکٹر آج کا سب سے دلچسپ سیگمنٹ بنا رہا. اس سیکٹر کو ریگولر مارکیٹ میں فورن کارپوریٹس نے 4.43 ملین PKR کی چھوٹی سی نیٹ بائنگ دکھائی، مگر یہاں سے سب سے حیران کن بات یہ رہی کہ اوورسیز پاکستانیز نے اس سیکٹر میں 85.51 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ کی. لوکل سائٹ پر انشورنس کمپنیز اس سیکٹر پر ایک سالڈ بیٹ کھیلی اور ریگولر مارکیٹ میں 707.12 ملین PKR کی بھاری نیٹ بائنگ کی. E&P سیکٹر کا ڈیٹا بہت سٹرونگ ہے کیونکہ انشورنس کمپنیز کا اتنا بڑا انفلو اس سیکٹر میں جلد بڑی ریلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنی سیکٹر بریک ڈاؤن. OMC سیکٹرز کے اندر آج بائنگ اور سیلنگ کا رخ کافی بٹا ہوا دکھا. فورن کارپوریٹس نے اس سیکٹر کو ریگولر مارکیٹ کے اندر 20.69 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ ریکارڈ کروائی. اس کے مقابلے میں اوورسیز پاکستانیز نے یہاں بائنگ کی اور ریگولر مارکیٹ میں 38.12 ملین PKR کا مال نیٹ بائی کیا. لوکل انشورنس کمپنیز نے بھی یہاں کافی دلچسپی دکھائی اور ریگولر مارکیٹ میں ان کی نیٹ بائنگ 66.66 ملین PKR رہی. لوکل انسٹیٹیوشن اور اوورسیز پاکستانی اس کا OMCs میں یہ انفلو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیکٹر نچلے لیولز پر کافی اٹریکٹیو ہو چکا ہے. پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر بریک ڈاؤن. پاور سیکٹر کے اندر کافی پریشر دیکھنے کو ملا اور یہاں فورن اور لوکل انسٹیٹیوشنز نے مال بیچنے کو ترجیح دی. سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیز نے سیکٹر کے ریگولر مارکیٹ میں 58.74 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ ریکارڈ کی. ان کے ساتھ ساتھ لوکل انشورنس کمپنیز نے بھی یہاں سے اپنا ہاتھ کھینچا اور 43.10 ملین PKR کا مال نیٹ سیل کیا. حالانکہ لوکل انڈیویجولز نے یہاں تھوڑا سہارا ضرور دیا اور ریگولر مارکیٹ میں 119.55 ملین PKR کی نیٹ بائنگ کی، لیکن وہ انسٹیٹیوشنل سیلنگ کے پریشر کے سامنے کم تھی. پاور سیکٹر میں فی الحال اپ سائڈ تھوڑی لمیٹڈ لگ رہی ہے جب تک مزید پازیٹیو ٹریگرز سامنے نہیں آتے. ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر بریک ڈاؤن. ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہمیشہ سے ریٹیل انویسٹرز کا پسندیدہ رہا ہے، آج وہاں بڑے پلیئرز نے کاشیس ٹریڈنگ کی. فورن کارپوریٹس نے آج یہاں بالکل خاموشی اختیار کی اور کچھ خاص ڈیٹا جنریٹ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں اوورسیز پاکستانی نے ٹیک سیکٹر پر اپنا اسٹیمنا دکھایا اور ریگولر مارکیٹ میں 17.17 ملین PKR کی نیٹ سیلنگ کی. لوکل سائٹ پر انشورنس کمپنیز نے ٹیک سیکٹر میں دلچسپی لی
اور ریگولر مارکیٹ میں 60.89 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی. ٹیک سیکٹر اس وقت بالکل ایک کنسالیڈیشن فیز میں چل رہا ہے اور ایک بڑے بریک آؤٹ کا انتظار کر رہا ہے. مارکیٹ ٹرینڈ انالیسس, اس سارے ڈیٹا کا نچوڑ اور ٹرینڈ انالیسس اگر ہم کریں تو مارکیٹ اس وقت ایک بہت ہی بڑے ٹگ آف وار میں پھنسی ہوئی ہے. ایک طرف فورن کارپوریٹس اور لوکل انشورنس کمپنیز ہیں جو بہت سالڈ طریقے سے پروفٹ ٹیکنگ کر کے کیش جنریٹ کر رہی ہیں. دوسری طرف ہمارے لوکل ریٹیل انویسٹرز اور بروکرز ہیں جو ہر گراوٹ میں مارکیٹ کو سنبھالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. میوچل فنڈز ابھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہیں اور کوئی بڑا رخ اختیار نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ مارکیٹ کسی بڑے کریش کی طرف نہیں جا رہی بلکہ ایک ہیلدی کریکشن اور کنسالیڈیشن کا پیریڈ چل رہا ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈر اسٹریٹجی فار ٹمارو, کل کے لیے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے ہماری اسٹریٹجی بہت ہی واضح ہے, سیدھی اور ڈسپلن پر مبنی ہونی چاہیے. چونکہ فورن کارپوریٹس اور انشورنس کمپنی سیل سائڈ پر ہیں, اس لیے کل مارکیٹ میں صبح کے وقت تھوڑا پریشر دیکھنے کو مل سکتا. آپ نے ہر تیز ریلی پر فورن بائنگ نہیں کرنی بلکہ مارکیٹس کے ریڈ زون میں جانے اور ٹپس کا انتظار کرنا ہے. ای ایم پی سیکٹر اور او ایم سی سیکٹر میں کل کے لیے شارٹ ٹرم مومنٹم پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ وہاں لوکل انسٹیٹیوشنل بائنگ آئی ہے. اپنے سٹاپ لاس کو بالکل ٹائٹ رکھیں اور انٹرا ڈے پروفٹ کو لاک کرنے میں ہرگز دیر نہ کریں. لانگ ٹرم انویسٹر اسٹریٹجی, لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے یہ ڈیٹا ایک بہترین اپرچونٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جب بڑے فورن فنڈز بیچ رہے ہوں اور لوکل ریٹیل اور بینکس بائی کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مال ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. آپ کے لیے بہترین اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ سیمنٹ اور فرٹیلائزر سیکٹرز کو اچھے سٹاکس کو ڈپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیٹ کریں. ای این پی سیکٹر میں آپ اپنی ہولڈنگز کو بالکل سکون سے ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں انشورنس کمپنیز کا لانگ ٹرم انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے. ایک با اصول انویسٹر کی طرح پینک سیلنگ سے بچیں اور بہترین ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس میں اپنی پوزیشنز مضبوط رکھیں. تو دوستوں یہ تھا 19 مئی 2026 کا مکمل 100% اسٹریس ٹیسٹڈ فی پی لیپی ایکوٹی ڈیٹا انالیسس. امید ہے اس ڈیٹیل بریک ڈاؤن سے آپ کو مارکیٹ کی اصلی پکچر سمجھ آ گئی ہوگی اور کل کی ٹریڈنگ کے لیے آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں بھی ایسی ڈیٹا ڈریون ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنے ایکوٹی انویسٹمنٹس کو ہمیشہ کیلکولیٹ کر کے مینیج کریں اور ہمیشہ ڈسپلن کے ساتھ مارکیٹ میں کام کریں. Until next time, take care. اللہ حافظ. Happy trading.